کنیکٹڈ ہے. اس ٹیچر کی مثال ایسی ہے جو سوچ، فکر اور بصیرت کے بغیر ہے کہ وہ صرف ٹیچر ہونے کا جسم ہے، اس میں روح موجود نہیں ہے. اس چیز کو ایک اور مثال سے سمجھیں آپ کہ ایک عمارت کی تعمیر ہونی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پر گڑھے کھودے جا رہے ہیں اور وہاں بہت سے مزدور کام کر رہے ہیں. تو ایک مزدور کو کام دیا گیا ہے 8 فٹ چوڑا، 8 فٹ لمبا اور 8 فٹ گہرا گڑھا کھودنے کا. اگر اس مزدور سے آپ پوچھیں کہ یہ 8 بائی 8 بائی 8 کا جو گڑھا آپ کھود رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہاں کون سی عمارت بننے والی ہے اور وہ کیسی ہوگی اور اس میں کیا ایمینٹیز ہوں گی اور اس میں کیا کام چلے گا؟ آپ کو اس کا جواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. گو کہ وہ مزدور اپنا کام بہت اچھا کر رہا ہے لیکن وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا. اس کے برخلاف وہ انجینئر جس نے ایک کاغذ پر اس بننے والی عمارت کا نقشہ کھینچا، اگر اس نے پینسل سے جس نقش کو شاید مٹا بھی دیا جائے، جب پہلا نقش کھینچا ہوگا ایک لکیر، تب بھی اس کے ذہن میں اس عمارت کا پورا منظرنامہ ہوگا. یہ عمارت کیوں بننے والی ہے، یہاں کیا کام ہونے والا ہے اور یہ کیوں بنائی جا رہی ہے، یہ کیسے بنے گی، اس کے راستے کیسے ہوں گے، یہ تمام باریک سے باریک تفصیل کے ساتھ اس انجینئر کے ذہن میں اس عمارت کا نقشہ موجود ہوتا ہے. ٹیچر کے لیے ہم نے بار بار سنا ہے کہ وہ معمار قوم ہے، قوم کو بناتا ہے. آپ سب مجھے جواب دیں، ٹیچر کون سا معمار قوم ہے؟ وہ پہلا یا دوسرا؟ جواب دیں. وہ پہلا معمار قوم یا یہ دوسرا جو گڑھا کھود رہا ہے یا جو منصوبہ بنا رہا ہے؟ بتائیں. دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ سوچ، فکر، بصیرت. اگر بصیرت، سوچ اور فکر کے بغیر استاد اپنا کام کر رہا ہے تو میں بہت معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، تعلیمی مزدور ہے، معمار قوم نہیں ہے. معمار قوم ہونے کے لیے سوچ، بصیرت اور فکر لازم ہے.